بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سقیفہ بنو ساعدہ کا تذکرہ ہم نے بھی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کس طرح واقع ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد صرف ایک ہی مجلس میں 33,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا، اور اس کے بعد اطراف عرب کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور آپ کو بحیثیت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنا، یہ امت کا سب سے بڑا ایک اجماع تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے بخیر و خوبی واقع کیا، اور اس بہت ہی زیادہ نازک اور حساس مسئلے کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حل فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر نے جنگل کی آگ کی طرح اپنے آپ کو پھیلایا تھا. عرب کے وہ علاقے جو حضور کے آخر ایام میں مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے علاقے تھے. یمن اور اس کے اطراف کے علاقے، نجد کی طرف کے علاقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جھوٹے مدعیان نبوت سے واقف ہو چکے تھے، اور وہاں ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے جس میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب. حضور کے انتقال کی اس خبر نے ہر طرف ایک ہنگامہ برپا کیا. جو جدید اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں مختلف تبدیلیاں آئیں، جھوٹے مدعیان نبوت کی ہمتوں میں اضافہ ہوا، اور منافقوں کی فتنہ انگیزیاں اور ان کو فتنہ پھیلانے کا ایک اچھا موقع ملا. لہذا صورتحال یہ بنی کہ مدینہ اطراف سے خبریں آنے لگیں ارتداد کی، لوگوں کے اسلام سے اور دین سے منحرف ہونے کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کوئی کم عظیم سانحہ نہیں تھا کہ ان خبروں نے مزید ان کے غم کو بڑھایا. سوائے مکہ، مدینہ اور طائف اور بعض روایتوں میں بحرین کے، پورا عالم عرب اس ارتداد کی لپیٹ میں تھا، اور اس کے شعلے بھڑک رہے تھے اطراف سے، چاروں طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو اہم ترین مسئلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا، وہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر کو رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، ان کو بھیجا تھا جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے. چونکہ جنگ موتا میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ کو اس لشکر کا سپہ سالار متعین کیا تھا. ابھی یہ لشکر
نکلنے بھی نہیں پایا تھا اور مدینہ کے باہر ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے دن شروع ہوئے اور حضور کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اس لشکر کے احباب کو جمع کیا اور ان کو روانہ ہونے کی ترغیب کی۔ یہ وقت تھا جس وقت چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں اور مدینہ پر حملے کی خبریں آ رہی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ رائے ہوئی کہ ان حالات میں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دینا چاہیے اور ان کو نہیں روانہ کرنا چاہیے، لیکن وہ عزم صدیقی تھا، قوت ایمانی تھی، قوت قلب تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی شجاعت و ہمت اور ان کا حوصلہ اور انہی کی استقامت تھی کہ انہوں نے ان ساری کی ساری رائےوں کو اور خطرات کو نظر انداز کیا اور فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو، اور یہاں تک فرمایا کہ یاد رکھنا اگر اس لشکر کو روانہ کرنے کے بعد مدینہ میں کوئی درندہ مجھ کو تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا، اس لشکر کو بہرحال جانا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صرف 17 سال کے تھے، اتنے عظیم مہم پر ان کو سپہ سالار بنانے کے بجائے کسی اور کو سپہ سالار بنانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑے غصہ ہوئے اور فرمایا جسے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بنایا ہو مجھے اسے معزول کرنے کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کو روانہ کیا، خود ان کے ساتھ پیدل چلے کئی میل تک، ان کو سنہری نصیحتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ دیکھو بیٹا، خیانت نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا مال نہ چھپانا، کسی کے اعضاء کو نہ کاٹنا، بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا اور پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا، اس طرح کی مختلف نصیحتیں کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، کیونکہ اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان سے کہا کہ تم اب امیر لشکر ہو، میری تم سے درخواست ہے کہ تم عمر کو میرے لیے پیچھے چھوڑ دو۔ انہوں نے بخوشی اس کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لشکر رومیوں سے مقابلے کے لیے چلا اور یہ درون و بلقا کے علاقوں میں چل کر یہ لشکر 1 ربیع الثانی کو چلا تھا 11 ہجری کو، اور شام کے پاس درون و بلقا کے علاقے میں بنو قزاعہ کی بستیوں کو اس نے تاخت و تاراج کیا، اور صرف 40 دن میں رومیوں کو شکست فاش دے کر بے شمار مال غنیمت کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا۔ یہ اگرچہ کہ مہم خطرناک تھی اور یہ مہم بہت ہی زیادہ سخت حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس کے اثرات جو پڑے وہ بہت ہی زیادہ دور رس اثرات تھے اور بہت ہی زیادہ فائدے والے اثرات تھے۔ اس لشکر کی روانگی کو دیکھ کر جن علاقوں سے ارتداد اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے تھے ان کو ایک سوچنے کا موقع ملا کہ ان حالات میں بھی اگر مسلمان رومیوں سے جو اس وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے لشکر بھیج سکتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے پاس مدینہ میں اور کتنے لشکر چھپے ہوئے ہوں گے۔ یہی وجہ بنی کہ اس ارتداد کی آگ زیادہ نہیں پھیل پائی، اور جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب، یہ اپنے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہ نکال سکے اور ان کو باہر نکلنا نصیب نہ ہو پایا۔ یہ لشکر واپس آیا 40 دن کے بعد اور بڑی مال غنیمت کے ساتھ واپس آیا اور بہت کچھ فائدے کے ساتھ یہ واپس آیا۔ یہ چھوٹے وقت میں ایک بڑی کامیابی کے ساتھ واپس آنے والا لشکر تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کی طرف
رخ کرنے کا ارادہ کیا جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر واپس آ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک عرب میں جن لوگوں سے مقابلہ درپیش تھا ان کی دو قسمیں تھیں۔ اول نجد و یمن کی طرف کے وہ لوگ جو مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاحہ جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے قتال اور جن سے مقابلے کے لیے صحابہ کرام بھی تیار تھے۔ اس میں صحابہ کرام بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور انہیں ان سے مقابلہ اور قتال کرنے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ البتہ وہ قبائل تھے جو قریب اسلام لانے والے تھے، جن کے اندر ابھی ایمانی وہ مضبوطی نہیں آئی تھی۔ ان میں سے بعضوں نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنے پر پھیلائے کہ ہم سے زکوٰۃ معاف کر دی جائے، کسی نے شراب کے بارے میں کچھ اجازتیں مانگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جواب دیا کہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی کمی اور کوئی بیشی جو اسلام کی بنیادیں ہیں نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ان لوگوں کے ساتھ قتال اور جنگ کے بارے میں اشکال تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سامنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے صاف کہا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق الصلاة والزکاة، خدا کی قسم جو شخص نماز و زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ فرمایا تھا خدا کی قسم اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ دیتا تھا اور آج اس کو دینے سے انکار کر دے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا اور آج اس جانور کو تو دے دے لیکن رسی دینے سے انکار کر دے، خدا کی قسم ابو بکر ان سے بھی لڑے گا، ان سے بھی جہاد کرے گا، ان کو بھی صحیح راہ پر لائے گا اور ان کی بھی گردنوں کو دبائے گا۔ اور پھر وہ مشہور جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، ہر ایک مومن کو اپنے دل پہ لکھنا چاہیے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو، دین میں کمی کی جائے، دین کو مٹایا جائے اور میں زندہ رہوں، میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ ہو کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط پہلے سارے کے سارے علاقوں اور قبائل کے نام لکھا اور اپنے قاصدوں کے ذریعے سے وہ خط سارے قبائل کو بھیجا، جس میں ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اسلام کی طرف پلٹیں۔ جو قبائل مدینہ آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے درخواستیں کی کہ ہم سے زکوٰۃ معاف کرائی جائے، ہم سے شراب معاف کرائی جائے، حضرت ابوبکر نے بہت سختی کے ساتھ ان کو جواب دیا، پوری استقامت کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان قاصدوں کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 دستے اور 11 فوجیں تیار کی اور 11 سردار ان پر منتخب کیے اور ان کو الگ الگ رخ پر بھیجا اور الگ الگ علاقوں کے اندر ان کی روانگی عمل میں آئی۔ وہ 11 جو سردار منتخب ہوئے اور 11 جو دستے منتخب کیے گئے اس میں سے ایک حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ سب سے پہلا علم اور سب سے پہلا جھنڈا حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ان کو حکم کیا کہ اول طلیحہ بن خویلد اسدی جو نبوت کا جھوٹا دعویدار ہے اس پر چڑھائی کرو اور جب اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بطاع کی طرف مالک ابن نویرہ پر حملہ کرو۔ دوسرا جھنڈا اکرمہ ابن ابو جہل کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور ان سے کہا کہ تم یمامہ کی طرف جا کر مسیلمہ کذاب پر حملہ کرو۔ تیسرا جھنڈا حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور انہوں نے کہا کہ اکرمہ جب یمامہ پہنچے تو تم پیچھے سے ان کی مدد کے لیے پہنچو۔
اور جب یمامہ کی مہم سے فارغ ہو جاؤ تو حضرموت کی طرف اور بنو کندہ اور بنو قضا پر حملہ آوری کرو۔ اور چوتھا جھنڈا حضرت خالد ابن سعید ابن العاصی کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ تم ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس طرف کے علاقے کے قبائل کو درست کرو۔ اور پانچواں جھنڈا حضرت عامر ابن العاصی کو دیا اور ان کو کہا کہ بنو قزاعہ کی طرف جا کر ان کے مرتدین کو صحیح رخ پر لاؤ اور ان کو صحیح رخ پر لاؤ۔ اور چھٹا جھنڈا حذیفہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان سے کہا کہ عمان کی طرف جائیں۔ اور ساتواں جھنڈا عرفجہ ابن حرثمہ کو اس کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ وہ اہل مہرہ کی طرف جائیں۔ اور اسی طرح آٹھواں جھنڈا حضرت طریفہ ابن عاجز کو دیا اور ان کو حکم کیا کہ وہ بنو سلیم اور حوازن کی طرف جائیں۔ نواں جھنڈا سوید ابن مقرن کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ تہامہ کی طرف جائیں۔ دسواں جھنڈا علا ابن الحضرمی کو دیا اور ان سے کہا کہ وہ بحرین کی طرف جائیں۔ اور 11واں جھنڈا مہاجر ابن ابی امیہ کو دیا اور حکم دیا کہ وہ صنعاء کی طرف جائیں۔ یہ مختلف دستے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیے اور ان سے کہا کہ مکہ، طائف، مدینہ اور اس کے اطراف جو جو قبائل اسلام پر قائم ہیں، ثابت قدم ہیں، تم ان میں سے اللہ کے نام پر مر مٹنے والوں کو جمع کرو، اپنے لشکر کو تیار کرو اور ان لشکر کو تیار کر کے ان لوگوں اور ان علاقوں کے اندر جو ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، ان ساری کی ساری ہواؤں کی روک تھام کا کام کرو۔ اسی عرصے میں لشکر اسامہ جو واپس آیا تھا ایک بڑی مہم سے فارغ ہو کر، وہ بھی تیار ہو چکا تھا، وہ بھی تازہ دم ہوا، اس کے بھی لوگ ان لشکروں کے اندر تقسیم ہوئے اور یہ اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوئے۔ ہم سب سے پہلے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم کا تذکرہ کریں گے، جو طلیحہ اسدی کی طرف روانہ ہوئے تھے اور جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ طلیحہ ایک کاہن تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوا اور حجۃ الوداع سے واپسی پر اس کے دماغ میں نبوت کا خبط سوار ہوا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بنو اسد کے لوگ اس کے تابع ہوئے اور بنو طے جو بنو اسد کے ہی قریبی تھے اور ان کے ساتھ ان کے معاہدات تھے، وہ بھی ان کے تابع ہوئے اور بنو غطفان کے بھی لوگ اس کے تابع ہوئے۔ گویا اس طرح بنو اسد، بنو طے اور بنو غطفان تین بڑے بڑے قبیلوں کو اس نے اپنے فریب کے دامن میں الجھا لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرار ابن ازور کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر واپس آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو طلیحہ کی طرف حضور اکرم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب روانہ کرنا چاہا، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ طے سے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے درخواست کی کہ مجھے پہلے جانے دیں تاکہ میں اپنے قبیلے کو سمجھاؤں۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کو سمجھایا اور بنو طے ان کی کوشش کی وجہ سے طلیحہ سے علیحدہ ہوئے اور انہی کی وجہ سے دوسرا قبیلہ جدیلہ بھی طلیحہ سے علیحدہ ہوا۔ اور اسی درمیان حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چشمہ بزاخہ پر جو طلیحہ کے علاقے میں ایک چشمہ تھا، وہاں پر ان کی آمد ہوئی، طلیحہ سے مقابلہ ہوا اور لڑائی کے درمیان شکست کے آثار جب ظاہر ہونے لگے تو بنو غطفان کا ایک سردار تھا عیینہ ابن حصن فزاری جو طلیحہ کے ساتھ تھا اور طلیحہ کے مقابل طرف سے حضرت خالد ابن الولید کے مقابل میں خلاف لڑ رہا تھا۔ جب شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے تو وہ طلیحہ کے پاس آیا۔ اس وقت طلیحہ اس طرح چادر اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھا جیسے اس کے اوپر وحی آ رہی ہو۔ عیینہ نے اس وقت آ کر اس سے کہا کہ بتاؤ جبرائیل نے کوئی پیغام لایا ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی کچھ نہیں لایا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور پھر کہا بتاؤ جبرائیل نے کیا کہا ہے؟ طلیحہ نے پھر کہا کہ ابھی کوئی پیغام نہیں آیا۔
تیسری مرتبہ پھر عیینہ ابن حصن فزاری آیا اور اس نے کہا بتاؤ کوئی پیغام جبرائیل کی طرف سے آیا ہے؟ اس نے ایک مقفع عبارت کہی جس کا معنی یہ تھا کہ جبرائیل نے کہا ہے کہ اے طلحہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہوگا۔ اس جملے کو سن کر عیینہ ابن حصن فزاری نے کہا کہ اے بنو خزاعہ اور اے غطفان والوں اور اے طلحہ کے ساتھ دینے والوں، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور پھر وہ لشکر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا۔ طلحہ نے جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر شام کی طرف بھاگ گیا اور اس کے بعد وہیں پر وہ روپوش رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آیا اور اس نے توبہ کی اور ان کی توبہ اچھی بھی رہی، یہاں تک کہ وہ عراق کی فتح میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہ پہلے تھے یا پہلا تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی سرکوبی سے جب حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو انہوں نے خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور اس کامیابی کی خوشخبری ان کو سنائی اور آگے کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جا رہے تھے وہ بنو تمیم تھے اور وہاں پر ایک مزید فتنہ ایک جھوٹی مدعیہ نبوت کا تھا جس کا نام سجاحہ تھا، اور اس علاقے کے اندر مالک بن نویرہ کا بھی ایک مسئلہ تھا جو سامنے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا۔ اس واقعے کو یا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بنو تمیم کی جو صورتحال تھی ہم اس پر کچھ ہلکی سی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔